السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی تفسیر میں ہم آیہ نمبر 22 تک پہنچے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ عنقریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور لوگ بعض ایسے بھی کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ تمام اقوال جو ہیں ان کے اپنے فہم میں ہے، اپنے اٹکل پچو پر مبنی ہے۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرے پیارے نبی آپ بس اتنا کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے جاننے والا ہے، سب سے زیادہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی صحیح تعداد صرف چند لوگ جاننے والے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ زجاج کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف 3 ہیں، ان کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک یہ قول ہے کہ نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے متعلق مناظرہ کیا، اور ملکیہ نے کہا کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا، اور ان کے ایک فرقے الیعقوبیہ نے کہا کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا، اور النستوریہ نے کہا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تو یہ تینوں مختلف فرقوں کے 3 اقوال یہاں پر ذکر ہیں۔ اچھا، اس قول کو پھر ضحاک نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ پھر الماوردی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے شہر والوں کے اقوال تھے جب تک اصحاب کہف کا ان پر ظہور نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب، یعنی ان کے یہ اقوال محض ان کے اپنے خیال ہے، محض ظنی ہے، یقینی طور پر انہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو زاد المسیر کی جلد 5 صفحہ 124 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق یہاں پر 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان اقوال میں اولا اور راجح قول وہ کون سا ہے؟ تو مفسرین کرام کا اس ضمن میں مختار یہ ہے کہ ان میں جو تیسرا قول ہے وہ سب سے زیادہ راجح ہے، یعنی اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب یہ کنسنسس جو انہوں نے ڈرائیو کیا ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے قول کے ساتھ واو کا ذکر نہیں کیا، اور تیسرے قول کے ساتھ واو کا ذکر کیا۔ وَثَامِنُهُمْ، اب آپ پہلے 2 قول دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، لیکن جب تیسرا قول نقل کیا تو فرمایا سبعۃ وثامنہم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیسرے قول میں چونکہ 2 قولوں سے جو پہلے قول گزرے ہیں اس سے ایک الگ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی صحیح قول ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے قول کے بعد اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، یعنی یہ جو 2 قول ہیں یہ تو ان کے اپنے خیال ہیں، اور تیسرے قول کے بعد رجمم بالغیب نہیں فرمایا۔ اگر تینوں ان کے اپنے خیال تھے تو تینوں اقوال ذکر کرنے کے بعد رجمم بالغیب فرمانا چاہیے تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے 2 قول کہنے والوں کے تو کا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے گمان پر کہتے ہیں، اور تیسرا قول گمان پر نہیں بلکہ یقین پر ہے۔ اور پھر اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے 2 قولوں کے بعد فرمایا رجمم بالغیب، اور تیسرے قول کے بعد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اس اسلوب کو تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی تیسرا قول جو ہے وہ قول برحق ہے۔ پھر ایک چوتھی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف 7 ہیں، اور انہوں نے ان کے نام بھی ذکر کیے جو کہ تفسیر کبیر کی جلد 7 صفحہ 448 پر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یملیخہ، مکسلمینا، مسلسینہ، یہ تینوں بادشاہ کی دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر تھے، اور بادشاہ کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پر مرنوس، دبرنوس اور سادنوس تھے۔ تو یہ ہو گئے ٹوٹل 6 لوگ۔ تو بادشاہ اپنی مہمات میں ان 6 لوگوں سے مشورہ کیا کرتا تھا،
اور ساتواں وہ چرواہا تھا جو ان کے ساتھ مل گیا تھا جب وہ ابتداءً غار کی طرف جا رہے تھے، اور اسی چرواہے کے کتے کا نام قطمیر تھا، جس پر ہم پہلے بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو تفسیر کبیر میں یہ آتا ہے۔ اور پانچویں وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو اصحاب کہف کے متعلق کسی سے سوال کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب اللہ نے پہلے آپ کو اصحاب کہف کے متعلق تمام احوال اور تمام کیفیتیں بتا دیں، اور پھر اللہ نے فرمایا اصحاب کہف کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، اور یہ بہت بعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے دیگر احوال کا علم نہ ہو اور دوسرے بعض لوگوں کو اس کا علم ہو، تو یہ بات بہت بعید ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم صرف وحی سے حاصل ہوگا، اور وحی یہاں پر یہی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، کیونکہ پہلے 2 قولوں کے متعلق تو اللہ نے خود فرما دیا کہ رجمم بالغیب، پھر یہی قول مراد ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے 2 قولوں کے ساتھ واو کا ذکر نہیں کیا، اور تیسرے قول کے ساتھ واو کا ذکر کیا، جو فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ تو اس میں جو ثلاثۃ رابعہم کلبہم ہے اور خمسۃ سادسہم کلبہم ہے، اس میں واو کا اضافہ نہیں ہے، اور آخری میں واو کا اضافہ ہے 7 اور ثامنہم کے درمیان واو ہے۔ تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے نزدیک عدد میں 7 یعنی 7 مبالغہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں آپ کو عربی زبان کے کتنے سارے نمبرز پتہ چل گئے نا، 3 4 5 6 7 8 رائٹ۔ اچھا، اس کی تو ایک وجہ یہ ہے کہ 7 جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسا قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آتا ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ تو اس وجہ سے اگر 7 چیزوں کے بعد وہ کسی 8ویں چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واو کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ تو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 6 ہو گئے۔ الآمرون بالمعروف، تو یہ 7 اوصاف ہیں، ان کے درمیان واو نہیں، لیکن اس کے بعد جب 8ویں وصف بیان کی گئی تو والناہون عن المنکر، تو پھر واو کا اضافہ کیا گیا سورہ توبہ میں۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ سورہ التحریم میں بھی آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات یہ ذکر فرماتا ہے۔ یہ ہو گئی ٹوٹل 7، اور اس کے بعد بغیر واو کے یہ 7 کی 7 ذکر فرمائی، اور جب 8ویں وصف کو بیان فرمایا تو وہ ابکارا، واو کے اضافے کے ساتھ ابکارا کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اسی طرح اس کی ایک مثال جو ہے آپ کو سورہ الزمر میں بھی مل جائے گی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ یہاں فُتِحَت سے پہلے واو کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جب جنت کا ذکر آیا سورہ الزمر میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جنت کا ذکر آیا اور جنت کے دروازوں کا ذکر آیا تو جنت کے دروازے چونکہ 8 ہیں 7 نہیں ہیں، اس لیے وہاں واو کا اضافہ کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک، لیکن اس پر قفال نے اور قشیری وغیرہ نے یہ ایک اعتراض کیا ہے کہ یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ 7 کا عدد ان کے نزدیک عدد کی انتہا ہے، اور قرآن مجید میں ہے، تفسیر کبیر میں جلد 7 صفحہ 449 پر آتا ہے، سورہ الحشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اس آیت میں المتکبر 8واں لفظ ہے، اور اس میں واو کا اضافہ نہیں ہے، واو کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال سورہ حشر کی آیت کا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 8 صفتیں بیان کی گئیں اور 8ویں صفت سے پہلے واو کا اضافہ نہیں کیا گیا، اس کا بعض مفسرین کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ اس قسم کے قواعد اکثر ہی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے، ہر جگہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لیکن اکثر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی۔
تو اس آیت میں ہے کہ ان کو صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان چند لوگوں میں سے میں بھی ہوں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے نام تھے مقسم لثا، یملیخا، یہ وہی ہے جو چاندی کے سکے لے کے شہر گئے تھے، اور مرتنوس اور یبونس اور زرتونس اور کفاشتیوتس، یہ وہ چرواہے تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے تھے، اور ان کے کتے کا نام قطمیر دوز الکردی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ساتویں شخصیت ہیں وہ فرق القبطی ہیں، اور القبطی کے علاوہ میں وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں جانتا۔ اور انہی ناموں کو لے کے ابو شبل کہتے ہیں، جو المعجم الاوسط میں بائی دا وے روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس والی، حدیث 6109، تو ابو شبل کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جس شخص نے ان اسماء کو، ان ناموں کو کسی جلتی ہوئی چیز میں ڈال دیا تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اچھا، بعض علماء نے اس میں ذرا یہ سٹینس لیا ہے، قُل ربی اعلم بعدتہم، کہ اے نبی کہہ دیجئے میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، میں اس طرف رہنمائی کر سکتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور یہ ان کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن جو معاملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نہیں کھولے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کو جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے ہی لوگ۔ اور قتادہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بیان کیا کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ نے مستثنا قرار دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی، جیسا کہ تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ 282 پر بھی آتا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ نام پتہ ہیں تو ڈیفینیٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہے، کیونکہ بعض علم حضور نے بعض صحابہ کو عطا فرمایا۔ اچھا، امام طبری نے جہاں پر حضرت قتادہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، وہیں ابن جریج سے بھی، اور انہوں نے عطا خراسانی سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا اسی سے ملتا جلتا ایک قول نقل کیا ہے، اور پھر ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بھی اس ضمن میں بیان کی ہے اور تعداد بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 282 پر موجود ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تک یہ تمام سندیں صحیح ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی، اور یہ تعداد اس کے مطابق ہے جو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ مفسرین کرام کے نزدیک ان کی تعداد کیا ہے۔ اچھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنثور میں امام ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ 5 تھے۔ اور امام ابن ابی حاتم اور عبد الرزاق نے حضرت قتادہ سے رجما بالغیب کا یہ معنی روایت کیا ہے کہ گمان کے ساتھ بات کرتے ہیں، محض قیاس آرائیاں اور تخمینے لگا رہے ہیں۔ تو تفسیر عبد الرزاق میں اس آیہ مبارکہ کے تحت جلد 2 صفحہ 329 پر حدیث 1664 کے تحت آتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مسعود سے روایت کیا ہے کہ ما یعلمہم الا قلیل، ان کی صحیح تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ان قلیل میں سے ہوں، اور وہ 7 تھے۔ اسی طرح امام عبد الرزاق الفریابی، ابن سعد، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی قول روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد جانتے ہیں، اور وہ 7 تھے، جیسا کہ تفسیر عبد الرزاق ہی میں آتا ہے اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد 2 صفحہ 329 پر حدیث نمبر 1665۔ اچھا، ناموں کا ذرا اختلاف ہے کتابوں میں، ہو سکتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوں اور پھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہوتے ان کے مختلف ویریشنز آئے ہوں۔ بعض نام وہی ہیں اور بعض ناموں کی کچھ ویریشن دیکھنے میں ملتی ہے، جیسا کہ آپ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہم کہتے ہیں عیسیٰ ہے، اصل میں ان کا نام یسوع ہے، انگریزی میں وہ جیزس ہو گیا، اسپینش میں وہ ہیسوس ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ نام کیا ہے، اور زبانوں کے بدلنے سے نام مختلف ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم ایوب کہتے ہیں، انگریزی میں وہ جوب ہے، ہم یعقوب کہتے ہیں، انگریزی میں جیکب ہے، ہم یوسف کہتے ہیں، انگریزی میں جوزف ہے۔ تو اس طرح نام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ ہم ادریس کہتے ہیں، وہ اینوک کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ زبان کے بدلنے سے تلفظ چینج ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح نام محمد ہے، محمد، اب ہمارے ہاں اردو میں کیونکہ ہے کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں، ہم محمد کہہ دیتے ہیں، محمد۔ اچھا، آپ چلے جائیں ترکی میں تو وہ اس کو مہمت کہتے ہیں۔
تو اسی لیے جو میں آپ سے نام ذکر کر رہا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ یہ ناموں میں فرق ہے، تو ہو سکتا ہے زبانوں کے فرق سے ناموں میں فرق ہو۔ اسی طرح امام طبرانی نے مجمع الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو نام ذکر کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ مقسل مینا، تملیخہ، مرتوس، تینونس، دیردودس، کفا شتخواس، من تفواسی سوس یہ بھی ایک تھے، اور تملیخہ وہ تھے جن کو سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور یہ جو من تفواسی سوس ہیں یہ وہ چرواہے تھے جن کا کتا تھا، جس کتے کا نام قطمیر تھا، اور یہ کردی کتے سے چھوٹا اور قبطی کتے سے بڑا تھا۔ اور اسی طرح ابو عبد الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جس نے ان ناموں کو کسی چیز پر لکھا اور پھر اسے آگ میں پھینکا تو آگ بجھ جائے گی۔ اچھا، حضرت وہاب ابن منبہ کا ایک قول ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں قلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد 10 سے کم ہے۔ اور امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فلا تماری فیہم کے تحت روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق بحث نہ کرو اے محبوب، جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 15 صفحہ 262 پر یہ قول آتا ہے۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان سے قول اس ضمن میں کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا کے تحت روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے متعلق بحث کرو مگر صرف اتنی جتنی کہ ہم نے آپ پر بیان کی ہے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور اصحاب کہف کے بارے میں یہود سے نہ پوچھو، ہم نے آپ کو ان کے معاملے پر آگاہ کر دیا ہے۔ اور امام عبد الرزاق اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے فلا تماری فیہم کے تحت روایت کیا ہے کہ اے محبوب جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ تفسیر عبد الرزاق میں اس آیہ مبارکہ کے تحت جلد 2 صفحہ 330 پر روایت 1666 کے تحت آتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ، ابن جریر الطبری، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہم اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ولا تستفتی فیہم منہم احدا کے تحت روایت کرتے ہیں کہ اے محبوب یہود سے اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیے۔ تفسیر طبری میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جلد نمبر 15 پیج نمبر 263۔ اچھا، نجران سے متعلق میں نے آپ کو اس درس کے شروع میں قول بتایا تھا، یہ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے نجران۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل انیشل دروس میں ہم نے نجران کا ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نجران کے مومنین کا قرآن میں ذکر کیا ہے، جنہیں جلتے ہوئے گڑھوں میں جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو اصحاب الاخدود کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی اور اس پر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشل دروس میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی، تو نجران کے یہ جو عیسائی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آپ نے اصحاب کہف کا ذکر چلا دیا تھا، تو یعقوبیہ فرقہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ اصحاب کہف 3 اور چوتھا ان کا کتا، اور نستوریہ یہ کہتے تھے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان یہودیوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جنہوں نے مشرکین کو حضور سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور قول باری تعالی وثامنہم کلبہم میں واو جو ہے اس کے اوپر جو عطف ہے جو یہ ان کی تعداد کے بارے میں اخبار کے آخر میں داخل ہے۔ بہرحال اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور بعض علماء ضمن میں ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بعض یہ جو چیزیں ہیں جیسا تفسیر قرطبی میں آتا ہے اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے کو لے کر کہ اس میں دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی چیز کو جاننے کے لیے اہل کتاب کی طرف رجوع کرنا ممنوع ہے، تو زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اصل مقصد سے آپ بھٹک جاتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے اس سے انحراف ہو جاتا ہے اور پھر انسان اسی چیز میں لگ جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر آیہ نمبر 23 سے ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔